السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال اور علامات قیامت کا بیان، اور اس میں ہم علامات قیامت علامات صغریٰ پڑھ رہے تھے، یعنی چھوٹی علامات۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 57 اور نشانی نمبر 52 سے شروع کرنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جائے گا، یعنی لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا جو فرض ہے، فریضہ ہے یہ ہم پر، وہ لوگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا خیال ہے آپ ہی کی کلاس میں پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایسے ہی ہے جیسے نماز کو ادا کرنا، یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مختلف افراد کے لیے یہ فرض مختلف طرح سے ہوگا، یعنی ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے اپنے ماحول کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو کرے گا، لیکن یہ ہے سب پر فرض۔ اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اب روایت کیا آ رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم و بزمان یوشک ان یأتی یغربل الناس فیہ غربلۃ و تبقى خصالۃ من الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آن پہنچے گا جب نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔ قد مرجت عہدہم و اماناتہم، اور حال یہ ہوگا کہ وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ تو وعدوں کا پاس رکھا جائے گا اور نہ ہی امانتوں کا۔ فاختلفوا فاختلفوا تو پھر وہ خلط ملط ہو جائیں گے۔ وکانوا ہاکذا وشبک بین اصابعہ، اور اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو تشبیک دی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوطی سے داخل کیں۔ قالوا، تو صحابہ نے پوچھا، کیف بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اذا کان ذالک، یعنی جب وہ وقت ہم پر آ جائے۔ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنکرون وتقبلون علی خاصتکم وتذرون امر عوامکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأخذون، لے لو وہ، یعنی اس کام کو اختیار کر لو، بما تعرفون، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو، جس کو پہچانتے ہو، وتدعون، اور چھوڑ دو، ما تنکرون، جسے تم برا سمجھتے ہو، اور پھر اپنے قابل اعتماد خاص لوگوں کے پاس چلے جانا۔ تقبلون علی خاصتکم، خاص قسم کے جو لوگ ہیں، وتذرون امر عوامکم، اور دوسرے لوگوں کو، یعنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی خاصتکم پر آپ دیکھیں توجہ دیں، اور عوامکم پہ توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، خاص لوگ وہ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ خال ہی ہیں نا۔ عوام جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، عام لوگ ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جو وہ دوسروں کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام یہی ہوتی ہے نا، عام آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو تو، یعنی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو معاشی تنگی ہی ایسی ہے کہ وہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ یعنی ہم اگر جسمانی طور پر غلام نہیں ہیں تو ہم ایسے ذہنی غلام ہیں، اور سارا دن معاش کی دوڑ میں ہیں کہ رات کو جب وہ تھک ہار کر آتا ہے تو اس کو دین سمجھنے کی کیا ہے، یعنی اس کو تو صرف پیٹ کو بھرنے کی ہوتی ہے اور اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کمانے کی ہوتی ہے۔ تو اب اس حدیث پہ غور کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ جب نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھے اور برے لوگ آپس میں گھل مل جائیں گے، اور ہوگا یہ نا کہ جیسے عام لوگ جس پیٹرن پر چل رہے ہیں، کوئی خال ہی ایسا رہ گیا جو اس سے بچا ہو، اور زیادہ تر لوگ اکثریت کی پیروی میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وعدہ اور امانت کے بارے میں تو ہم پہلے ہی پڑھ آئے کہ یہ چیزیں بھی اب خال رہ گئی، ختم ہوتی جا رہی ہیں زندگیوں سے، اور اچھے اور برے لوگ پھر آپس میں گھل مل جائیں گے، یعنی پاس ہیں، مشکل سے ہی کوئی یعنی کہ اچھا الگ سے نکلتا ہے، اور زیادہ تر اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو ایک دوسرے کی پیروی میں بس، یعنی جو بھی کچھ چل رہا ہے نا معاشرے میں جو عام ہے، اسی کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اب ان حالات میں ہم کیا کریں؟ صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت ہم کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کام کو اچھا سمجھو اسے اختیار کر لینا، یعنی جو کام تمہیں معروف لگے گا، کیونکہ کوئی معروف کا حکم دینے والا تو اب بچے گا نہیں، جو صورتحال آ گئی ہے نا، اور نہ ہی منکر سے روکنے والا کوئی بچے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو قیامت کی جس نشانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا، یہ اب یہی صورتحال ہے، اور یہ ایسا تب ہوگا جب امت سستی سے کام لے گی، غفلت میں پڑی رہے گی، اور یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ہم جیسے پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی نا، ہم میں سے اکثریت جو لوگ، یعنی ایسے لوگوں کے جو دین کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو دین کو سیکھتے ہیں وہ اسی بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی راہ سیدھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو برائی سے روکنا، یہ تو اگلے درجے کی بات ہے جس کو ہم اپنے فریضے میں ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے، دنیا جہاں مرضی جاتی پھرے، حتیٰ کہ والدین اپنے بچوں کو فکس نہیں کرتے ہیں ان کی غلطیوں پر، یا اسی طرح اولاد والدین کو نہیں کرتی ہے آپس میں، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں میں یہ چیز ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ آپ جانتے ہیں نا، ایک محلہ ہوتا تھا، اور محلے کی بڑی بوڑھیاں ہر گھر کے جوانوں کو اپنی ہی اولاد سمجھتی تھیں، اور ان کو سمجھاتی بجھاتی حتیٰ کہ ڈانٹتی بھی تھیں، اور جوان اس بات کا برا بھی نہیں مناتے تھے، یعنی وہ ایک کلچر تھا، اور اب یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب نہ تو بڑے لوگ اس میں کوئی کنسرن لیتے ہیں، وہ بھی جو ان سے ڈیوائسز پہ ہیں، اور نہ ہی نوجوان بڑوں کی بات سننا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب امت سستی سے کام لے گی، آپا دھاپی پڑ جائے گی، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک جائے گی، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور وہ ہوگا یہ کہ منکر کا حکم دیا جائے گا اور بھلائی سے روکا جائے گا، یعنی الٹی صورتحال، الٹی چال چل پڑے گی۔ تو پھر یہ سب کچھ جب عام ہو جائے گا، تو پھر اپنی تربیت خود کرنا، جس بات کو اچھا سمجھو اس کو اختیار کرنا، اور جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اپنے قابل اعتماد خاص لوگوں کے پاس چلے جانا، ٹھیک ہے۔ یعنی زیادہ جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کسی حد تک تو سوشل لائف ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت ہی لوگوں میں گھلے ملے رہنا اور ان کی ماننا، ان کی مرضی کے مطابق چلنا، اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور لوگ پھر بھی نہیں خوش ہوتے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اخلاق اور رسول کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اخلاق کو نبھاتے نبھاتے آپ دوسروں کی بری بھلی بھی مانتے رہو، جو ایسی بھی وہ کہیں بس آپ نے جی 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 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر فوکس کریں، اور کیا چیز مجھے آخرت میں بچانے والی ہے ان چیزوں کو تھام کے رکھیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو میری اس تربیت میں میرے معاون ہوتے ہیں، یعنی وہ کون سی محافل ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے مجھے دل کا سکون ملتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ اس پر قائم ہیں ابھی، اور جہاں پر مجھے جا کر اپنا آپ اجنبی نہیں لگتا، میں خود کو ایلین نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب آپ اکثریت میں ہوتے ہیں نا، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود کو سیدھی راہ پر قائم رکھ سکیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ دوسرے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے، انہیں لانے کی تو بھرپور کوشش کریں گے سیدھی راہ پر، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ وہ اکثریت میں ہیں اور آپ کی نہیں سن رہے ہیں، تو پھر ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات اب آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ ایسے تو ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے جاب پلیس پہ ہیں، ہمارے ان جگہوں پر جہاں پر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ہمارے اپنے ہی گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے، یا جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی چھوڑیں، اپنے ہی بہن بھائیوں میں یا ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی بہت آ جاتا ہے، جب آپ میں سے ایک دین پر آگے بڑھ جاتا ہے اور اولاد وہاں تک نہیں پہنچی ہوتی، یا اولاد آگے بڑھتی ہے اور والدین وہاں نہیں ہوتے، تو وہاں پر بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اب ہم ان رشتوں کو یا یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ الگ گھر لے کے آنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ بیچ میں ایسا کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی مناظرے والی سچویشن پیدا ہو جائے، یا آپ کسی ایسی محفل میں چلے گئے ہیں جہاں پر عام لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، اور یہاں تو اب آپ کو ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے آپ کی کچھ خاص خصوصیات پر، تو آپ انہی جیسا بننے کی نہ کوشش کریں، بلکہ ایسی محفل سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے خاص لوگوں میں جہاں ملیں جہاں سے آپ انرجی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو انرجی ہے نا، یہ ہمیں بہت ضروری ہے۔ آج کل دیکھیں آپ کسی بھی محفل میں چلے جانا، اکثریت کیسے لوگوں کی ہے، حالات حاضرہ پر خوب تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی میں آگے آگے بڑھتے پھر
اچھا اب اس کا کیا ہو، اس کا کیا ہو، کرنے والے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہی نہیں، تو ہم مایوس ہو کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان بحثوں میں ہمارا فرائض مس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں کی باتوں سے اگر آپ متاثر ہو رہے ہیں تو پھر تو اس حکم پر خاص طور پر عمل کریں. یعنی ایک تو یہ درجہ ہوتا ہے نا کہ آپ دین کی راہ میں اتنے مضبوط اور پر استقامت ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں، لوگوں کو انفلوئنس کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر اپنی راہ نہ پھیکی کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے پیچھے اپنے آپ کو، خود کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی، خاص لوگوں سے مراد کون ہے دراصل؟ مجالس قرآن کی محافل سے جوڑیں، ذکر اذکار کی محفلوں سے جوڑیں، علم سیکھنے سکھانے کی محفلوں سے جوڑیں خود کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ روزانہ یہ کام نہیں کر سکتے، ویسے تو اب روزانہ بھی ہو سکتا ہے، آن لائن یہ کام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ جا نہیں پا رہے. اور اسی طرح اگر نہیں تو ہر یعنی ایک ویک میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی جائے گی. نشانی نمبر 53 ہے. صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ان قریب کافر قومیں تمہارے خلاف چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جیسے کھانے والے اکلۃ الی قصعتها ایک دوسرے کو دسترخواں کی طرف بلاتے ہیں. فقال قائل تو ایک آدمی نے کہا، کہنے والے نے کہا ومن قلۃ نحن یومئذ کیا یا رسول اللہ کیا اس دن ہم قلت میں ہوں گے، یعنی ہماری تعداد کم ہوگی کہ لوگ ہم پر چڑھ آئیں گے. قالا فرمایا بل انتم یومئذ کثیر بلکہ تم اس دن کثرت میں ہوگے، زیادہ تعداد میں ہوگے. ولکنکم غثاء کا غصاء السیل لیکن تمہاری حالت کیسی ہوگی، تمہاری حیثیت صرف اس جھاگ کی مانند ہوگی جو پانی کے اوپر بہتی ہے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھینچ لیں گے. نزع کا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے نزع کے عالم کو کہتے ہیں موت کے، جو کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ کھینچ لیں گے تمہارے دشمن کو سینوں سے، من صدور عدوکم تمہارے دشمن کے سینوں سے، المحابۃ منکم تمہارا روب، تمہارا ایمان ایسا ہوگا کہ اس کا روب جاتا رہے گا. جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر آپ ایسے ہیں کہ لوگ آپ سے انفلوئنس نہیں ہوتے بلکہ الٹا آپ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ایمان کا کوئی روب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال عام ہو جائے گی کہ تمہارا روب مومنوں کے کا جو خاص روب ہوتا ہے جو کہ جنگ کے میدان میں پہلے سے ہی پہنچتا ہے کافر پر، کافر کے دلوں سے وہ روب نکال لیا جائے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دیں گے، یعنی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب چلا جائے گا اور تمہارے دلوں میں کیا آ جائے گا؟ الوہن آ جائے گا. فقال قائل تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن یہ وہن کیا ہے؟ قال فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، موت کو ناپسند کرنا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال آج ہمیں نظر آتی ہے. آپ کسی شخص کے پاس بیٹھ جائیں نا تو وہ آپ کو اپنے مسائل کا رونا روتا نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو جنت سمجھ لیا کہ یہاں پر ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ایک عام اکثریت جو ان سے نا بے صبرے پن میں ہے، عجلت میں ہے، جلدی میں ہے، جلدی مانگتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کو ہم جلدی مانگتے ہیں. تو ایسا کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دنیا کی محبت ہے، ہمیں دنیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہماری ہر وقت عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے. اور یہ سب چیزیں جب نہیں ملتی یا کسی وقت ہمیں کوئی دعا ہماری پوری نہیں ہوتی، ہمیں محروم بھی رکھا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور شکوے ہم ظاہر ہے اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکوہ کرنا کہ اللہ نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، فلاں سے تو مجھے کبھی بھلائی ہی نہیں نصیب ہوئی. ایک ناشکری کا جو ایک عام رویہ ہے نا، اس کی وجہ ہی کیا ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ یہاں پر وہ آرام کرنے آیا. حالانکہ ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ ہمارے امتحان کے لیے بنی ہے.
یعنی یہ ہماری مرضی کی جگہ نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جیسی مرضی سے دنیا میں چاہوں ویسی میں بنا لوں. ٹھیک ہے، آپ اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے چلے جائیں گے تو وہاں پر جنت میں آپ کی مرضی چلے گی. لیکن حساب الٹا ہو گیا نا. اور عموماً مائنڈ سیٹ مسلمانوں کا بھی یہی بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. پوچھا گیا الوہنا، وہن کیا ہے تمہارے دلوں میں، کیا آ جائے گا؟ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت. تو عام مائنڈ سیٹ کیا بن گیا ہے کہ وہ جو مرضی کی زندگی جنت میں ملنی ہے وہ ہم یہاں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کی، اپنے سوچ کو مثبت کرنے کی، آخرت کے لیے ہم بنانے کی ضرورت ہے. اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ یا اللہ میرے ہم اور غم کو آخرت ہی بنا دے. یعنی میری ہر وقت تڑپ ہی آخرت ہو. میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں، میں کھانا پکا رہی ہوں تو اس میں بھی نیت یہی ہو کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے میں آپ کا چہرہ چاہتی ہوں. اور یا پھر گھر میں آپ صفائی بھی اگر کر رہے ہیں تو الطہور شطر الایمان، کہ یا اللہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا چہرہ چاہتی ہوں، آپ کی رضا مطلوب ہے، یہی میرا ٹارگیٹ ہو. ہر وقت جب اٹھتے بیٹھتے آپ خود کو یہ دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمارے اندر کم ہوتی جائے گی، کہ جو ہم دنیا میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. کہ آج اور اس چیز نے اتنی بے چینی ڈال دی ہے نا لوگوں میں کہ وہ ہر چیز کو جلدی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. اور موت سے نفرت، موت کو تو عموماً ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ تو میرے پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس نشانی سے بھی کس طرح سے بچنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دنیا کی محبت سے باہر آئیں اور موت کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ موت تو ہمیں ہر وقت یاد رکھتی ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو ہم اٹھا لیے جائیں گے. لیکن ہم کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ خود اس بات پر چلیں بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی کو موت کی یاد کرائیں گے نا تو وہ کہے گا تم چپ کرو، تم تو ڈراؤنی باتیں کرتی ہو. ٹھیک ہے یعنی یہ صورتحال ہوگی. لیکن ظاہر ہے پیچھے جیسے بھی ہم نے وہ پڑھی حدیث کہ اپنے خاص لوگوں میں آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے موت کو یاد کرنا. اچھا موت کی تیاری میں نے کیا کی ہے، میرے سارے فرائض پورے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جب ہم موت کی فکر نہیں کرتے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہمارا ہے مطمئن نظر، تو نان مسلم کا بھی یہی حال ہے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہفتہ بھر کما لیتے ہیں اور ویکنڈ پہ اس کو خرچ کرنے ہی کرتے ہیں. اور چھٹیاں آتی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت ہی انجوائمنٹ چاہیے ہے کیونکہ ہم تو تھک گئے ہیں زندگی گزار کے، تو اب ہمیں خوب فرصت چاہیے. ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمان کی زندگی میں تو کوئی چھٹی نہیں، کوئی آرام نہیں ہے. ہم تو آئے امتحان پہ ہوئے ہیں نا، کہ آپ دیکھیں آپ کی نماز کو کسی دن کی چھٹی نہیں ہے. پورے 7 دن آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد اگلا 7 دن شروع ہو جاتے ہیں. تو لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ آخرت کے حساب کتاب کی فکر کم ہوتی جا رہی ہے. دنیاوی رنگینیوں کو چھوڑ کر انسان کا جو ہے وہ جہاد پر نکلنے کو تیار نہیں ہے. ابھی جو اوپر آ رہا تھا نا کہ غیر مسلم اقوام تمہارے لیے ایسے دعوت دیں گی جیسے بھوکے کھانے کی دعوت دیتے ہیں. تو ایسا بھی کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ فرد کی تربیت ہونے والی ہے نا، فرد سے مل کر ہی تو معاشرہ بنتا ہے. تو پھر جب ہر ایک کے اندر دنیا کی محبت ہے تو پھر آپ کی فوج بھی ایسی تیار ہوتی ہے جو کہ دشمن کے سامنے بیٹھنے کو، اس سے لڑنے کو تیار نہیں ہے. دشمن کے سینوں سے ہمارا خوف نکلتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں جو آگے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں نا کہ مسلمان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں. لیکن اصل میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہی جیسے میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے کہ دنیا کی اندھی فکر چھوڑ کر موت سے محبت شروع کریں اور اس کی تیاری شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپناتے ہوئے سچے مسلمان بن جائیں، جہاد کی راہ اختیار کریں. عورت کے لیے جہاد کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب جہاد پہ نکلنا ہو تو آپ گھر کے کام جلدی سے سمیٹ کے اپنے کام باہر کے یعنی شروع کر لیتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے عورت کا جہاد کیا ہے کہ وہ گھر میں نماز روزہ کرتی رہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی رہے، اور جو ہے گھر کے کام اب یہ دیکھیں ان سب کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتی رہے، تو وہ جہاد پر ہی ہے ایک طرح سے. اور جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اسی طرح عورت کے لیے حج اور عمرہ میں جہاد ہے. تو ان تمام چیزوں میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سخت کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، سستی ختم کرنی پڑتی ہے، غفلت کو بھگانا پڑتا ہے خود سے. اپنے لمحے کی ایک ایک لمحے کی وقت کی قدر کریں
اور ٹارگٹ کریں اپنے پلانس، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور اس طرح نا ہر طرح کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اور عبادات ہیں ان کو ہم حقیر نہ جانیں اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ہے مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اگلی نشانی ہے 54۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد۔ قیامت کی علامات میں سے کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، ہے نا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زناکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، اور شراب کا پینا زیادہ ہو جائے گا، مردوں کی کمی ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگران ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، عورتوں کی کثرت کے 2 اسباب ہوں گے، ایک یہ کہ عورتوں کی پیدائشی مردوں کی بہ نسبت کم زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آخری زمانے میں جنگوں کی تعداد کی وجہ سے مرد مقتول ہو جائیں گے اور پھر عورتیں بچیں گی، تو یعنی 50 عورتوں کا مرد ایک کفیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس میں جو باقی چیزیں فوکس کرائی گئی ہیں وہ جیسے جہالت سے بچنا، یہ جو ابھی پیچھے آ رہا تھا نا کہ عوام کو چھوڑ کر خاص لوگوں میں شامل ہو جانا، عوام کیا کر رہی ہے، اکثریت کیا کر رہی ہے، آپ دیکھیں کہ دیکھا دیکھی چال ہے، جو دوسرا کر رہا ہے اسی کی راہ پر چل رہے ہیں، قرآن و سنت کا علم، اس سے ہدایت لینا، یہ تو بڑی عجیب سی باتیں ہوتی جا رہی ہیں نا۔ تو کیا کریں انسان، علم کی طرف آئے۔ اب جہالت یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، ریسرچرز تو بہت سارے ہیں، دنیا میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، اتنا علم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت نہ دے وہ بیکار ہے، وہ علم نہیں ہے، یعنی جس نے آپ کو آپ کے خالق کا پتہ ہی نہیں دیا، آپ کو بتایا ہی نہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا تھی، تو پھر آپ وہ کیا علم ہے نا۔ تو اسی طرح جیسے وہ اس دن وہ بتا رہی تھیں کہ ایک چائنیز کو انہوں نے کہا کہ خدا کے بارے میں نا، یعنی گاڈ، ڈو یو نو ہو از گاڈ، تو وہ کہتے ہیں کیا گاڈ، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ تو علم ہم دیکھتے ہیں اٹھتا چلا جا رہا ہے، اصل جو علم ہے، اور جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور زناکاری زیادہ، شراب نوشی عام ہے، اور یہ والی جو آخری نشانی بتائی ہے یہ ابھی تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہے گمراہ حکمرانوں کا ظہور ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ برائی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے بھلائی عطا فرمائی، کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد دوبارہ برائی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس برائی کے بعد پھر بھلائی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، ایسے لوگ حکمران بنیں گے یعنی میرے بعد جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، ولا یستنون بسنتی، اور نہ ہی لوگوں کو میری سنت پر چلائیں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، اور میرے بعد یعنی عنقریب ان حکمرانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے، فی جسمانی انسانوں کے جسموں میں، یعنی جسم تو ان کے بظاہر انسانوں کے ہوں گے لیکن دل ان کے اندر شیطانوں کے ہوں گے۔ تو پھر دل جس طرح کا ہوتا ہے نا، اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطانوں والے اعمال کریں گے، ہوں گے وہ انسان۔ قال قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیف اصنع، کہ اے اللہ کے رسول کہ اگر میں ایسا وقت پالوں تو میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ ان ادرکت تو ذالک، قال تسمع وتطیع الامیر، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسا وقت پالوں، ان ادرکت ذالک، اگر میں یہ پالوں تو کیف اصنع، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع سننا وتطیع الامیر، اور امیر کی اطاعت کرنا، حکمران کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، وان ضرب ظہرک، اگرچہ کہ وہ تیری پیٹھ پر مارے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، واخذ مالک، اور تجھ سے تیرا مال لے لے، فاسمع واطیع، تو پھر بھی ہر حال میں اس کا حکم سننا اور اطاعت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یہاں پر دراصل امیر کی اطاعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ جب تک کہ حاکم نماز پڑھنے سے نہیں روکتا نا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو،
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح حدیث ہیں، اور اگر اس پر ہم یعنی خاص طور پر مسلم معاشرے عمل کرتے تو آگے سے آگے برے سے برے حکمران تو نہ ان کو ملتے، ایک کے بعد دوسرا، یعنی کہ انسان ایک پہ صبر نہیں کرتا کہ اس کی کچھ برائیوں کو برداشت کر لے اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن بنا لیتے ہیں، اور حالانکہ اپوزیشن بھی انسان ہی ہے، وہ جب اپوزیشن کے پاس حکومت آتی ہے پھر بھی وہی صورتحال ہوتی ہے، پھر گروہ ہیں، گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اختلافات در اختلافات ہیں، لوگ دوسرے کی بات سننے کو، اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِیعْ۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امتی الامۃ المضلین واذا وضع السیف فی امتی لا یرفع عنہم الی یوم القیامۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں، الائمۃ المضلین، گمراہ حکمرانوں سے بہت خائف ہوں، یعنی گمراہ کرنے والے جو میری امت کو گمراہ کر دیں گے۔ اور اگر میری امت میں وضع السیف فی امتی، تلوار نکل آئی تو پھر وہ قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور اس میں کچھ انہوں نے فتاویٰ میں بیان کیا۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ حکمرانوں سے مراد بدعات اور فسق و فجور کی طرف دعوت دینے والے حکمران ہیں، یعنی گمراہ کرنے والے حکمران کون ہیں؟ جو کہ بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، فسق، نافرمانی اور فجور، یہ بھی نافرمانی اور حد سے بڑھنے والے گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ حکمرانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت کے نام پر لوگوں کی قیادت کریں گے، اور وہ جو لوگوں پر ظلم و جبر کریں گے، نیز فاسد حکام اور گمراہ علماء بھی اسی ذیل میں آتے ہیں، جو دوسروں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جس چیز پر وہ ہیں وہی اللہ کی شریعت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے کسی مقبول دعا کا اختیار ہوتا تو میں حکمران کے لیے دعا کرتا، کیونکہ اس کی درستگی میں ہی امت کی درستگی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر میری امت میں تلوار نکل آئی تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی نشانی ہے کہ یہ ایسے ہی واقعے میں بھی ہوا کہ جب سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، مسلمانوں میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، قیدی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات تو ہوں گے، اور پھر یہ کہ ایسے حکمران بھی ظاہر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، زبردستی، جو کہ بدعات پر، اور یعنی کہ مسلم معاشروں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ حکومتی سطح پر بدعات کو منایا جاتا ہے، عام کیا جا رہا ہے۔ اب ان حالات میں کیا بغاوت کی اجازت دی گئی ہے؟ نہیں۔ ان حالات میں ہم دیکھیں گے علماء کو کہ ان کا رد عمل کیا تھا، انہوں نے دین کو تھام لیا تھا، کہ بجائے یہ کہ گندگی کو ختم کرنے میں لگ جائیں، انہوں نے اصل دین کو پھیلانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو ایک بالٹی ہے گندے پانی سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہو کہ آپ اس بھری بالٹی کو الٹا دو، ٹھیک ہے، اور اس کو نئے سرے سے بھر لو، لیکن آپ میں اتنی جان نہیں ہے، آپ اتنی طاقت میں نہیں ہیں، تو آپ اب کیا کریں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں قطرہ قطرہ کر کے صاف پانی ڈالتے رہیں، کیا ہوگا؟ صبر تو ہوگا، صبر برداشت سے کام لینا پڑے گا، عرصہ تو بہت لگ جائے گا، لیکن فائنلی کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتائے، ایک بالٹی میں گند بھرا ہوا ہے، اس میں صاف پانی کھول دیا جائے، چلو قطرہ قطرہ ہی، کیا ہوگا فائنلی؟ پانی صاف ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، پانی کو بہا دیا جائے اگر کسی جگہ پر، بالکل، اس میں جتنا پانی ڈالتے چلے جائیں گے تو گندگی کم ہو جائے گی، تو صاف پانی زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن شیطان ہمیں نا دوسری طرف لگاتا ہے، وہ ہمارے وقت کو ضائع کروانا چاہتا ہے۔ تو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے جو دین کے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہے لوگ کیا بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث ثابت کر دیں یہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے، اور بھائی بھلے لوگ کو، وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، تو میں پہلے وہ پھر اس کو چیک کرے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، جس نے تمہیں پوسٹ کی ہے اس کو واپس بھیجو، پوچھو اس سے کہ کہاں سے اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا علماء نے یہی کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ حکومتوں میں تو اب دین رہا نہیں، نہ ہم اس کا کچھ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں، ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ یہی کام جس سے پہلی دفعہ میں اصلاح ہوئی تھی، امت کے آخری حصے کی اصلاح پہلے حصے کی اصلاح کی طرح ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد پہ کام کیا تھا، تلوار نہیں تھی اٹھائی پہلے ہی، انہیں پتہ تھا مکی زندگی میں ہاتھ کو روکا گیا، حالانکہ مکی زندگی میں زیادہ سال گزرے ہیں، لیکن پہلے تو ویسے ہی چھپی تبلیغ کا کہا گیا، 3 سال تک چھپ کے پوشیدہ تبلیغ ہوتی رہی، خفیہ تبلیغ،
اعلانیہ تبلیغ کا حکم تو تب ہوا، اور پھر اس میں بھی عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو اس سے شروع کیجیے، اور ان کو بھی دعوت دی پہلے، یعنی ان کی چیزیں، یعنی آپ یہ دیکھیں آج بھی کھانے پینے کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو اس طرح سے کام کرنا ہے اور اس چیز کو سیکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ الٹی چال میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تلوار اٹھا رہے ہیں یا ڈنڈے کے زور پر دین نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے نہیں آئے گا دین، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہوگا۔ اور اس میں نا ایک بات یاد رکھیں، شیطان ہمیں نتیجے کی طرف بلاتا ہے، اللہ ہم سے نتیجہ نہیں مطلوب ہے، ہماری کوشش دیکھی جا رہی، ہم تو تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہیں، تقدیر جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، ایک تقدیر تو ایسی ہے جو کہ ہم بدل ہی نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے، جیسے موت ہے، زندگی ہے، کسی کا نکاح ہے، یا ایسی ساری چیزیں، دعا سے پھر بھی چلو بدلتی ہے، یا صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنل چیزیں ہیں۔ دوسری تقدیر وہ ہے جو ہم نے خود بنانی ہے، جو ہمارے اختیار میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بھی ہم جو ہے کس میں ہم لگاتے ہیں ٹائم ضائع کر کے نا، کہ یعنی اس میں بھی ہوگا کیا کہ ہمیں اختیار کی آزادی تو دی گئی ہے، اور ہم اپنے اسباب استعمال کریں گے، وقت استعمال کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یعنی ہم دین سکھانا شروع کریں گے تو 10 لوگوں کو ہم دین سکھا رہے ہیں، وہ 10 کے 10 سچے مسلمان بن جائیں گے، ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے، ہم سے یہ مطلوب ہے کہ تم کام جاری رکھو، کرتے رہو، اور اسی کا تمہیں آخرت میں اجر ملنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا ہم پر احسان ہے نا، بعض اوقات ہم 100 دفعہ ایک کام کرتے ہیں اور وہ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ 100 دفعہ کی جو ایفرٹ ہے نا وہ اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ مثلاً تجوید کچھ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بڑی بھاری پڑتی ہے، انہیں سب صحیح حرف نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر حرف کے بدلے نیکی ہے، وہ اپنی اہلیت کے مطابق جتنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ پڑھ رہا ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ جو علماء نے کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اب خلافت بھی ختم ہو رہی ہے، آپس میں ہی حکومتیں لڑ رہی ہیں، ہم ان کو کیا کریں، انہوں نے پھر دین کو سنبھالنا شروع کر دیا، جسے کہنا چاہیے نا۔ اور اس میں آپ اس زمانے میں بہت سے امام آپ کو ملتے ہیں، اور بہت سے امام ایسے ہیں جنہیں پھر جیلیں بھی ہوئی تھیں، انہوں نے پھر یہی جو ابھی بات آ رہی ہے نا، انہوں نے کوڑے بھی کھائے کمروں پر، لیکن انہوں نے بغاوت کا علم نہیں بلند کیا، حالانکہ جس وقت وہ دین کا کام کر رہے تھے اگر وہ ایک انگلی کا اشارہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ نا، کیونکہ دین کی محبتیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی نا دل میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دیکھیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے تلوار نہ اٹھائی جائے، اور حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس طرح سے انشاءاللہ کام کرنا شروع کریں، اور دین جو کہ اجنبی ہوتا جا رہا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلائیں، اور ہمارے ارد گرد جو سیٹ اپ میں لوگ ہیں نا اپنے شاکلہ میں کام کریں۔ شاکلہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے کام کہ فلاں ملک کو صحیح کر دوں گی میں آج، فلانا کر دوں گی، یہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم سے اس کی پوچھ ہے، نہ ہم سے یہ مطلوب ہے۔ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر اپنا حصے کا کام کرتے جائیں۔ پھر اچھا میں اگلی نشانی نہیں پڑھوں گی، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ نشانی نمبر 55 تک الحمدللہ ہم نے کر لی ہے، اور اس میں 2 حدیث آئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اوپر ایسے حکمران آ رہے ہیں جو ظالم ہیں اور سمع اور اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری میں وہ ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں، تو ان کی پھر سمع و اطاعت تو ہے، لیکن نیچے والے میں پھر یہ ہے کہ جب وہ ایسے حکمران جب بدعات اور فسق و فجور کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر ان سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور کوئی اور بات اگر شیئر کرنی ہے تو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرا کوشچن ہے، اور پہلی والی حدیث جو پڑھی تھی کہ نہیں انل منکر کی برائی سے روکنا، تو ہم صرف اپنے خاص لوگوں کو برائی سے روکیں گے، لائک جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لائک لوگ برا کر رہے ہیں بٹ وی ڈونٹ نو دیم، تو پھر اگر ہم ان کو روکیں تو وہ کہتے ہیں چلیں آپ اسکرول کرتے ہیں، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ، بٹ لائک وہ اگر برائی کو پھیلا رہے ہیں تو پھر what's our role, like we are only supposed to focus on our people. اب اس میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ یہ بھی بعض اوقات جو ہے نا یعنی شیطان کی طرف سے ہم پر حملہ ہوتا ہے، اس میں وہ آپ یاد کر لینا کن نبی کے لیے آتا ہے کہ ان کے دیوار پھاند کے 2 اندر آ گئے تھے آدمی، ٹھیک ہے،
تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اور مقدمہ کوئی لے آئے تھے، رائٹ؟ تو وہ جو اس دن وہ عبادت میں تھے، اپنی نماز کی جگہ پر تھے، محراب میں نا، تو وہ وقت ضائع ہوا نا ان کا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہماری طرف آ جاتی ہے جو فتنے کی صورت میں ہوتی ہے، تو اگر تو آپ کے پاس وقت ہے، یعنی آپ نے فرائض بھی ادا کر لی ہیں، اپنی جو بھی آپ کے گھر کی ذمہ داریاں ہیں یا جہاں پر بھی آپ ورک پلیس پر ہیں، آپ کی تعلیم کا ہے، یہ سارے آپ کے فرائض ادا ہو رہے ہیں، تو اگر آپ مزید کمیونٹی میں کوئی ورک کر سکتے ہیں تو کریں. جیسے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے حصوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں، قدرتی آفات نے گھیرا ہوا ہے بہت سے ملکوں کو. تو اب وہاں پر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان کی مدد کریں. تو سب سے پہلے تو دعا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مدد بھی یہی ہے کہ جتنا آپ کے پاس مال ہے نا، پہلے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا، اگر وہ سفر کر رہے ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کے باہر تک پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں آپ سے مطلوب ہے، ٹھیک. اسی طرح آپ کا وقت اگر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی امانت ہے اور آپ وہ وقت وہاں پہ لگا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ سے پوچھا ہی نہیں جانا، نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ساری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک. میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہے. جی، اور میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی، یہ جو حکمرانوں کا آپ نے بات کی، یہ نان مسلم نہیں ہے، سو یو فالو دیئر لاز، بٹ آپ اپنے دین پہ کام کرو گے، لیکن اگر وہ آپ کو الاؤ کریں سو یو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، یہ مسلم حکمرانوں کی بات ہوئی ہے کہ وہ یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نان مسلم حکمران ہیں، اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر آپ کو وہ آپ کے دینی فرائض سے نہیں روک رہے ہیں، تو آپ اب ان کے رولز کو نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں، مسلمان حکومت میں بغاوت نہ کرنے کا کہا گیا، تو یہ تو ویسے ہی نان مسلم حکومتیں نا، کام اسی طرح سے ہوگا کہ فرد کو تبلیغ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس حالت میں آتے ہیں تو پھر آپ ایک جماعت تیار کر سکتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک وطن دیں جہاں پر آپ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا کے دکھائیں، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے صحیح ہے. تو نان مسلم، یہ بات بہت، ہاں، یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے آپ کا، اور یہ لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یوزلی لوگ نا دین کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. پھر اسی لیے مسلمان جو ہے نا، اگر مسلمان دہشت گرد مشہور ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کو غلط طریقے سے لوگوں تک پھیلایا ہے. اگر آپ لوگوں کے ملک میں باقاعدہ تھرو پراپر چینل داخل ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ان کے ملک میں آئے ہیں، اب آپ ان کے رولز کو فالو کریں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو نان مسلم ہے، ان کو نہیں پتہ کیسے حکومتیں چلاتے ہیں، تو میں ان کو چلا کے دکھاتی ہوں. یہ طریقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. انہوں نے اگر حکومتیں حاصل کی ہیں، چینل آئے حکومت میں، جی ہاں، یہی بات میں کرنے لگی کہ اگر انہوں نے ملک حاصل کیے ہیں، اور ہم بھی نہیں چاہتے، کبھی ہم بھی یہ نہیں پسند کرتے کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈو پاک میں آ کے قبضہ کیا تھا، وہ اسی طرح تاجر کے روپ میں آئے تھے، ہم نہیں چاہتے اپنے لیے بات، تو اسی طرح دوسرے بھی نہیں. جس طرح انہوں نے تھرو پراپر چینل اگر اس طرح محنتیں کر کے ملک حاصل کیے ہیں، مختلف ملکوں میں وہ نکلے ہیں، تو مسلمان بھی نکلیں مختلف جگہوں پر، وہاں پر دین کو پھیلائیں، اور پھر وہاں پر اگر ان کو حکومت بھی مل جاتی تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم دین کا کام غلبے کے لیے تو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دین کا ایک شکل دکھانے کے لیے نا ہمیں ایک جگہ چاہیے، اسی لیے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. دین کس چیز کا نام ہے، وہ زندگیوں میں کیسے داخل ہوگا، اوورآل اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ شو کرنے کے لیے ہمیں ایک جگہ چاہیے. لیکن دین کے کام کے لیے اگر ہم نے کچھ محنت بھی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی تھی نا، تو ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی اگر چاہتا ہے نا کہ میں دین کا کام کروں، تو وہ اس کو سب سے پہلے پتہ کیا خیال آتا ہے، وہ میرے پاس تو مال و اسباب نہیں، میرے پاس تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے، کوئی افرادی قوت نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، میں کیسے کام کروں. نہیں، یہ باتیں بعد میں ہو جاتی ہیں. جب آپ افراد تیار کر لیتے ہیں نا، تو لوگ مال کیا دل دینے کو تیار ہو جاتے ہیں آپ کو.
تو پھر جب جماعت تیار ہو جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے پھر رہنمائی بھی ملتی ہے کہ بھئی اب آپ یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ابھی جیسے فریدہ نے بات کی وہ اب تھرو پراپر چینل یہی ہے کہ آپ یعنی کہ جماعت میں اپنا حصہ بنائیں. یہاں پہ جو بھی پولیٹکس ہے وہاں پر آپ کے لوگ پہنچیں, آپ کے نمائندے ہوں تو آپ کی بات وہاں تک پہنچائیں. اور یہ سکولز میں بھی, پبلک سکولز میں بھی ہو. یہ بات اس دن امام صاحب بھی سمجھا رہے تھے ہمیں جمعے کے خطبے میں کہ ہمارے اسکولوں میں, یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اسکولز میں مسلم اسٹوڈنٹس تو بہت ہیں, مسلم ٹیچرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم اپنے بچوں کو اس قابل کریں نا کہ وہ دوسروں کو انفلوئنس کرنے والے ہوں اور وہاں پر جا کر اپنا مقام بنائیں, مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مقام بنائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہی چیز پھر حکومتی سطح پر دیکھی جائے گی کہ سیاست میں آپ پہنچیں, تھرو پراپر چینل اپنا مقام بنائیں اور کمیونٹی کے لیے کام کریں. وہ کمیونٹی میں پھر ظاہر ہے آپ کی مسلم کمیونٹی بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے. بس اور تو نہیں کچھ کہنا کسی نے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بات اگر غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.